بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 139ویں نمبر والی عدلیہ نے ایک مرتبہ پھر آئین شکنی کی روایت قائم رکھی ہے، اور اس فیصلے سے حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ملکی معیشت ایک سنگین خطرے سے دوچار ہو گئی ہے، اور ایسا خطرہ جس کا تدارک کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بحران سپریم کورٹ نے حسب عادت، حسب معمول، حسب روایت کھڑا کر دیا ہے، اور معیشت کی بحالی کے راستے میں ایک ایوالانچ کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں بحران کی نوعیت کیا ہوگی، ہم اس پر بات کریں گے، اور کیا یہ بحران، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ محض عمران ازم کا شاخسانہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور چکر بھی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو یعنی ایک لمحہ فکریہ کھڑا کرتی ہے کہ آخر ہمارے بڑے عہدوں پر فائز حضرات صرف ذاتی مفاد کے لیے پورا ملک قربان کرنے پر کیوں تل جاتے ہیں، اور اب اس وقت نواز شریف کس پوزیشن میں ہے، کیا وہ کوئی حل نکال سکیں گے، اور پارلیمنٹ میں نئی صورتحال کیا ہوگی، کیا سینٹ کا الیکشن بھی دوبارہ کرانا پڑے گا؟ اور ان سب باتوں کا جواب تلاش کرنے کے بعد اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت کی پوزیشن کیا ہے، اور ان کے یہ دعوے جو کہ ان ججوں نے بھی کیے، عمران ازم کے حق میں فیصلہ دینے والے ان ججوں نے یہ جو فیصلہ دیا کہ عوامی امنگیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو عوامی امنگوں کی شرح کیا ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے اس بات کا جو میں نے 2 ہفتے پہلے، شاید ایک ہفتہ پہلے اپنی بلاگ میں کہا تھا کہ پختونخوا کی زمین پی ٹی آئی کے پاؤں تلے سے نکل چکی ہے، اور اس سارے بحران کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا راستہ روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو پختونخوا میں اس کے حقیقی قد و قامت سے، بلا شبہ وہ اکثریت میں تھی، لیکن اس کو اکثریت سے زیادہ اکثریت دلوائی، اور پنجاب میں نواز شریف اور ان کے نزدیک ترین سمجھے جانے والے 8، 10 یا 12 امیدواروں کو شکست دلوائی، تاکہ ادھر فضل الرحمان کا راستہ روکا جا سکے، ادھر نواز شریف کا راستہ روکا جا سکے۔ اور اس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک وزیر اعظم کی تلاش ہے جو ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے، جبکہ جو وزیر اعظم اس ملک کو بحران سے نکال سکتا تھا وہ ماڈل ٹاؤن میں یا جاتی عمرہ میں اپنے مکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست آئین شکنی کا معاملہ ہے۔ ویسے محفوظ لفظ جو سب لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے آئین کو ری رائٹ کرنا۔ تو بات تو وہی ہوگی، کان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا یا ہاتھ گھما کر پکڑنا۔ آئین شکنی کسے کہتے ہیں؟ آئین شکنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین پورے کے پورے پر یا آئین کی کسی شق پر عمل درآمد روک دینا، اور اس کی جگہ نیا آرڈر لانا کہ یہ آرڈر چلے گا، آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں چلے گا۔ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور ری رائٹ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو شق آئین کی موجود ہے، جو یہ تقاضا کرتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر عمل ہوگا جو ہم نے فیصلہ لکھا ہے، اسی کو آئین ری رائٹ کرنا ہے۔ اور اس 8 رکنی بینچ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، تو اس میں ایک صاحب جسٹس منیب اختر صاحب ایسے موجود ہیں جنہوں نے مختصر عرصے میں آئین کو 2 مرتبہ ری رائٹ کیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو رہا تھا تو پرویز الہی کو حکومت دلانے کے لیے بندیال بینچ نے جو آئین کو ری رائٹ کیا تھا، تو اس میں بھی یہ منیب اختر صاحب شامل تھے۔ تو خیر، اس آئین شکنی کی یا آئین کو ری رائٹ کرنے کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے علم میں، آپ کے علم میں بھی ہے۔ تو لیکن اس میں یہاں یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے بتانا، یہ ایک تو 4 جج تو پہلے سے موجود تھے نا، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران کے تحت اس منصوبے کا حصہ تھے، جس میں من اللہ ہے، جس میں منیب اختر صاحب ہے، جس میں عائشہ ملک ہے، جس میں شاہد وحید صاحب ہے۔ یہ 4 تو پہلے ہی عمران خان کے گروپ میں شامل تھے، یعنی کہ روایتی طور پر آئین کا مخالف حصہ
یہ 4 ججوں پر مشتمل تھا، لیکن اس میں ایک دوسرا فیکٹر داخل ہوا جسٹس منصور شاہ کا۔ تو جسٹس منصور شاہ جو ہیں وہ پروجیکٹ عمران کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ذاتی مفاد تھا جو اس مفروضے کی بنیاد پر پیدا ہوا کہ حکومت 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئین میں ایک ترمیم کرے گی جس کے تحت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت 3 سال بڑھا دی جائے گی۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب روٹین کے مطابق اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے ہیں۔ اگر ان کے خیال میں جو ان کا، کیونکہ مجھے تو شک تھا کہ حکومت یہ ترمیم لانا چاہتی ہے 3 سال کی توسیع والی، لیکن یہ وفاقی حکومت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملی بھگت کر کے بندیال کو کم سے کم 2 عمرانڈو جج بندیال کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیے تھے، اور وہ بھی اس مصیبت کا حصہ ہے جو اب نازل ہوئی ہے۔ تو منصور شاہ صاحب جو ہے وہ 3 سال انتظار ان کو کرنا پڑتا اپنی چیف شپ سنبھالنے کے لیے، اور 3 سال میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے، یعنی کل کس نے دیکھی والا معاملہ بھی جہاں آ گیا۔ تو انہوں نے پھر یہ جو سیاست چلی سپریم کورٹ کے اندر، یعنی 4 جج تو پروجیکٹ عمران کا حصہ تھے، لیکن جسٹس منصور شاہ نے اپنی مدت 3 سال پیچھے جاتے ہوئے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی کامیابی کیا ہے؟ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 3 ساتھی، یعنی 3 جج جو ان کے کیمپ میں تھے، ان کو انہوں نے اپنی طرف سوئچ کر لیا۔ ان میں جناب شامل ہے حسن اظہر صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور عرفان سعادت صاحب۔ ان میں عرفان سعادت تو چیف جسٹس کے بہت ہی قابل اعتبار ساتھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک اہم آدمی اپنے ساتھیوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ تم نے اگلے 3 سال میرے ساتھ گزارنا ہے، قاضی صاحب نے تو 2 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، تو پھر ان 3 نے اگر اپنا مفاد دیکھتے ہوئے جسٹس منصور کے کیمپ میں جانے کا فیصلہ کیا، تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کو ہم الزام نہیں دے سکتے۔ ہر آدمی کو اپنا فیوچر برائٹ کرنے کا ارمان ہوتا ہے، اور اس کی خواہش کو اگر وہ اپنی پورا کرنے کے لیے یہ اقدام کرتا ہے، جو پاکستان کی روایت رہی ہے، جہاں اصول تو نہیں ہوتے ہیں، اصول پسند تو وہی 4 تھے جو قاضی کے ساتھ رہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے رہے کہ 2 مہینے کے بعد قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم منصور شاہ صاحب کے انتقام کا نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ لیکن 3 نے سوچا کہ ہمیں اپنا فیوچر دیکھنا ہے، قاضی صاحب تو 2 مہینے کے مہمان ہیں، منصور شاہ صاحب کے ساتھ 3 سال رہنا ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ عرفان سعادت نے اپنا جو ایک ساتھ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا وہ توڑ دیا، اور حسن اظہر اور محمد علی مظہر صاحب کو آپ ایک ہی آدمی سمجھیے، کیونکہ ایک جس طرف جاتا ہے دوسرا اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی دونوں ہمیشہ ایک ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال جسٹس منصور شاہ کی یہ کامیابی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ ناکامی ہے کہ ان کے 3 ساتھی ٹوٹ گئے اور وہ منصور شاہ کے کیمپ میں چلے گئے۔ گویا کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف عمرانڈو ازم آ کر رہے گا والے کیمپ کا ہی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ذاتی فائدے کا، ذاتی منفعت کا ایلیمنٹ بھی تھا۔ 50-50 کی پارٹنرشپ تھی، اور 50-50 کی یہ پارٹنرشپ جو تھی وہ پھر 8 رکنی فیصلے کی صورت میں سامنے آیا۔ اب اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، تو اس کی پرواہ سپریم کورٹ نے پہلے کبھی کی ہے، نہ کبھی آئندہ کرے گی۔ فی الحال تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آئندہ بھی یہی کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک کہ یہ زہریلے پروجیکٹ مکمل طور پر ختم نہیں کیے جاتے۔ لیکن وہ کیسے ختم ہوں گے جب معیشت ہی ہمارے ہاتھ نہیں رہے گی، اور اس فیصلے نے معیشت کی کمر میں جو چھرا گھونپا ہے وہ بڑا ہی فیٹل قسم کا اپنے اندر پوٹینشل رکھتا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ فیٹل ہو، لیکن پوٹینشل اس کے اندر ہے۔ ظاہر ہے چین ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، جو بھی پاکستان کے دوست ملک ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 2-3 ہی ہیں، تو وہ پاکستان کے اندرونی عدم استحکام، بے یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت محتاط ہو جائیں گے، اور آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ محتاط ہونے کا
क्या मतलब है। अच्छा, अब ये बात तो खैर मैंने इंट्रो में जिक्र कर दी, दोबारा उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकें नहीं थी और न ही मईशत इतनी अपाहज थी जितनी अब हम देख रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ की सूरत में सबके पास एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद था जो दोबारा पाकिस्तान को इस बहरान से निजात दिला सकता था। लेकिन एक तरफ ये सूरत हाल आप देख रहे हो और दूसरी तरफ पख्तूनख्वा को पख्तूनिस्तान बनाने के लिए राय आमा को साथ मिलाने का काम जारी है। एक पश्तून गुलकार कत्ल हो गया और उसको कत्ल करने वाला भी उसी के इलाके का एक पश्तून है। ज़ाती दुश्मनी का चक्कर है या क्या है, वो हो गया फरार मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ और इसका जनाजा बन्नू में पड़ा गया जिसमें दसियों हज़ार अफराद शरीक थे। इस जनाजे में अफ़गानिस्तान का झंडा लहराया गया और अफ़गानिज़म की बात मंजूर पश्तीन ने की और लोगों ने तालियां बजाकर इसकी दाद दी। मतलब ये है कि एक तरफ पख्तूनख्वा सूबे में टीटीपी है, उसके इत्तेहादी पीटीआई है, दूसरी तरफ ये आज़ाद अफ़गान ग्रुप का एक अलग टोला है और अवामी हमायत को हासिल करने के लिए ये सब लोग सरगर्म हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस सूबे में हकीकी ख़तरात पैदा हो गए हैं। बिल्कुल लोग ये बात नहीं करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ कि वैसे ही सूरत हाल इस सूबे में पैदा हो सकती है कुछ हद तक, 100% हद तक नहीं, कुछ हद तक, अगर रियासती इदारों ने अब भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा न किया जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुए थे। इसलिए कि वहाँ के हालात जो इंतहा पसंद है और जो कौम परस्ती का दायरा जिस तरह फैल गया है, उनके जो जज्बात हैं अगर वो आप तक पहुँच जाए तो आप भी तशवीश का शिकार हो जाएंगे। और ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा हुई कि फजलुर रहमान को सीटें नहीं लेने देनी और नवाज़ शरीफ के साथियों को भी सीटें नहीं लेने देनी और उस शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है जो आखिरी टाइम तक हाफिज़ आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की कोशिश करता रहा। कभी तुर्की जा रहा है, कभी मिस्र जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है। वो तो नवाज़ शरीफ ने इसका रास्ता रोका शहबाज शरीफ का, और क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर पावर थी नवाज़ शरीफ के पास। क्या मुस्लिम लीग में अब भी नवाज़ शरीफ की उतनी ही पावर है? अब मुझे लगता है कि इसमें फ़र्क पड़ गया है क्योंकि तंजीमी ढांचे पर शहबाज शरीफ का कब्ज़ा है, इसलिए मुस्लिम लीग अब नवाज़ शरीफ का नाम भी नहीं लेती। आपने नोट किया होगा कि नवाज़ शरीफ का नाम पिछले वो 4 साल से लंदन रहे, 4 साल तक वो लंदन रहे, लेकिन मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से नवाज़ शरीफ का नाम गूंजता रहा। अब जब कि वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर भी बन चुके हैं, उनका नाम पस मंज़र में चला गया है। तो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार वो इदारे भी हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के नाम पर कट लगाया, मौलाना फजलुर रहमान के नाम पर कट लगाया। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर फजलुर रहमान भी पश्तून नस्ल परस्ती के इस ग्रुप में शामिल हो जाएं तो फिर पख्तूनिस्तान को बनने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकेगी। नाज़रीन, अब मुख्तसर ज़िक्र, हुकूमत ज़ाहिर है इस बहरान से जाने वाली नहीं है और ना ही इमरान खान जेल से बाहर आने वाला है, ना ही पीटीआई को हुकूमत मिलने वाली है। तो बहरहाल पार्लियामेंट में एक तब्दीली तो आई है। अब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पीटीआई, जिसके पास 109 सीटें हैं और मुस्लिम लीग के पास हैं 108 सीटें। इसके पास पीटीआई के पास 109, मुस्लिम लीग के पास 108, यानी पीटीआई की सीट एक नंबर के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ जाता है जिसके तहत उस हाई कोर्ट के उस फैसले को गलतम करार दे दिया जाए जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के 3 जीते हुए उम्मीदवारों को हराकर पीटीआई की फतह का नोटिफिकेशन जारी किया लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने, वो उसके कहने पर वो जो सुप्रीम कोर्ट चला गया और जिसकी बेटी ने 2 अफराद कत्ल किए हैं, वो सीटें मुस्लिम लीग को अगर 3 सीटें मिल जाती हैं तो मुस्लिम लीग की सीटें हो जाएंगी 108 और 3 11, 111 हो जाएंगी और पीटीआई की सीटें 109 से कम होकर 107 या 8 पर रह जाएंगी। तो इस तरह मुस्लिम लीग ही बदस्तूर बड़ी पार्टी रहेगी। अब इस वक्त हुकूमत इत्तेहादियों समेत इनके पास 209 सीटें हैं और अपोजिशन की 120 सीटें हैं, खासा फ़र्क है। तो ये जो गुमान कर रहे हैं ना कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लेंगे, तो इस बात को आप खारिज इम्कान कर दें, कांटा लगा दें। ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान की रिहाई भी पॉसिबल नहीं है, पीटीआई की हुकूमत आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो है बुहरान, और वो हम देख रहे हैं अपनी शक्ल में। नाज़रीन, ये अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो आइन की किसी शिक के बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि वो किया है
عوامی امنگوں کے مطابق اگر کسی محلے میں ایک جگہ رہتا ہو جو بہت مقبول ہو، کسی بھی وجہ سے مقبول ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہو، چوری ڈکیتی کی وارداتیں کر کے پیسے لے کر غریبوں کی مدد کرتا ہو، یا اس نے لوگوں کو خرید رکھا ہو، کسی بھی حوالے سے مقبول ہو اب محلے میں، اور وہ 2-3 قتل کر دے، تو کیا سیشن جج اس کو، فوجداری عدالت کا جج اسے اس بنیاد پر بری کر دے گا کہ عوامی امنگیں جو ہیں وہ اس قاتل کے ساتھ ہیں، لہٰذا قانون اور آئین کی شک ہم معطل کرتے ہیں، آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں، قانون کو بھی ری رائٹ کرتے ہیں اور عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ تو خیر، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ پختونخوا میں ریاستی اداروں نے پی ٹی آئی کو جتنی اس کی مقبولیت اس کی تھی، لیکن اس مقبولیت کے سے ماسوا سیٹیں دے کر اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ایک طاقتور پارٹی بنا دیا، بلکہ اسے یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی دے دیا کہ دیکھو ہم تو 180 سیٹوں پر جیتے تھے، لیکن انہوں نے دھاندلی کرا کے ہمیں 88 یا 86 سیٹوں تک محدود کر دیا ہے۔ تو اس کا پول کھل گیا باجوڑ کے الیکشن میں۔ جیت ہار کو ایشو نہیں ہوتا، اگر پی ٹی اے کو امیدوار ہار جاتا نا، صرف سمپلی ہار جاتا تو ٹھیک ہے، وہ مقبول پارٹی کا امیدوار بھی ہار جایا کرتا ہے، لیکن جہاں ان کا جو شرح ہے نا فیصد کی، پی ٹی اے کے ججوں کا بھی یہی دعویٰ ہے اور پی ٹی اے کے بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں 70 سے 80% تک عوام کی حمایت حاصل ہے پختونخوا میں۔ وہ تو خیر یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہمیں 70-80% ہیں، لیکن وہ تو ایک لطیفہ ہے۔ تو یہ ذرا باجوڑ کے ضمنی الیکشن کے ووٹ دیکھیے۔ اس علاقے میں اس سیٹ پر جو جیتا وہ اے این پی کو امیدوار تھا، جس نے 12,000 ووٹ لیے، کوئی 40-50 کم، ٹوٹل 12,000۔ دوسرے نمبر پر ایک امیدوار آزاد آیا جس نے 10,622 ووٹ لیے۔ تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی جس نے 10,600 ووٹ لیے، یعنی کوئی 29 ووٹ کم۔ اب یہ ٹوٹل بنتے ہیں 12، 10، 22 اور 10، 32 اور 600 اور 633، 33.5، اور کچھ دوسرے امیدوار بھی تھے جن کو 1,000، 3,000 ووٹ ملے۔ یہ بن جاتے ہیں 37,000 ووٹ۔ کتنے؟ 37,000، 37,000۔ پی ٹی آئی نے یہاں سے کتنے لیے؟ 7,000 ووٹ۔ 37 میں سے 7,000، 30,000 پی ٹی آئی کے مخالف، 7,000 پی ٹی آئی۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ امیدوار ہار جائے تو اور بات ہے، لیکن پرسنٹیج دیکھنا پڑتی ہے۔ مثلا جیتنے والے امیدوار نے 55% ووٹ لے لیے یا 52% ووٹ لے لیا، ہارنے والے امیدوار نے 48% ووٹ لے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہارنے والے نے جیتنے والے سے ظاہر کم لیے، لیکن ہارنے والا بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر اس نے 52,000 لیے ہیں تو 45-46,000 اس نے بھی لیے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ مخالف لوگ ووٹ لے رہے ہیں 30,000 اور یہ لے رہے ہیں 7,000، یعنی کہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ پختونخوا میں وہ 70 سے 80% ووٹروں کی حمایت رکھتی ہے، یہاں تو اس کے 15 سے 20% ووٹ بن رہے ہیں۔ اس سے زیادہ این پی کے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی اس سے زیادہ ہیں، اور آزاد امیدوار کی بھی اس سے زیادہ ہیں، اور جے یو آئی نے بھی ووٹ لیے ہیں اور کچھ اور پارٹیوں نے بھی ووٹ لیے ہیں۔ تو 37,000 میں سے 7,000، یہ تو یعنی 15-16% کی ایوریج نکلتی ہے میرے حساب سے، یہ 17-18% نکلتی ہوگی۔ اور کہاں 15، 16، 17، 18% اور کہاں 70-80%؟ یعنی اس کے آپ نے پھر اب اس کے نتیجے میں 2 معنی نکلے۔ ایک معنی تو یہ نکلے کہ 2024 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کی غبارے کے اندر مصنوعی ہوا بھری گئی تھی، اور دوسرے یہ کہ جتنی اس کی مقبولیت یمین تھی اس میں بھی اب کمی آ رہی ہے، اور اتنی بڑی کمی، یعنی وہ 33%، 40% پر بھی نہیں ٹک پائی، اور گری تو اتنی گری کہ 18-17% پر یا 16% تک آ گئی۔ یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ پختونخوا کی زمین پی ٹی آئی کے قدم و تلے سے نکل رہی ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ اور یہ صرف باجوڑ کی بات نہیں، پختونخوا کے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت گری ہے۔ اور مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر علی امین گنڈا پور آج الیکشن لڑے تو جیت جائے گا، بے شک جیت جائے گا، لیکن اس کو ملنے والے ووٹوں کی شرح میں نمایاں کمی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی 80,000 ووٹ لے کر جیتا تھا تو اب وہ شاید 50,000 کی لیڈ سے جیتے گا، 40,000 کی لیڈ سے جیتے گا۔
اور جہاں وہ تھوڑی لیڈ سے جیتے تھے جن پی ٹی آئی کے امیدوار وہ ہار جائیں گے، اور جہاں وہ ہار گئے تھے، اور ظاہر ہے ایسے حلقے تو بہت کم تھے جہاں وہ ہار گئے تھے، وہاں ان کی ووٹوں کی شرح اور بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پختونخوا کی صورتحال، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوامی امنگوں کے دعوے کا جھوٹ کتنا بے شرمی سے بولا جا رہا ہے، کمال کی بات ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔